بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وسیم بھی کھڑا ہو گیا۔ لگتا ہے تم لوگ شرافت سے نہیں جاؤ گے۔ میں نے اسے دھکا دیا اور وہ کرسی پر گرا تو کرسی الٹ گئی۔ میں نے اپنا ریوالور نکال لیا۔ شرافت کا نام بھی مت لینا دوبارہ، ہم تو گولی مار کے بھاگ جائیں گے محلے والوں کے آنے سے پہلے، اور تم گلزار احمد لاوارث سمجھ گئے کہیں گاڑ دیے جاؤ گے چندے کے کفن سے۔ وہ سیدھا بیٹھ گیا۔ آخر کیا چاہتے ہو تم؟ میں نے کہا، تم نے جس وکیل کا نام لیا تھا 4-5 دن پہلے اس کا لندن میں انتقال ہو گیا دل کا دورہ پڑنے سے۔ اسے آج ہی میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کیا گیا ہے۔ کل خبر دیکھ لینا اخبار میں۔ اس نے مرنے سے پہلے وہ مکان مجھے فروخت کر دیا تھا جو اس نے تم سے خریدا تھا۔ اس میں کوئی رہنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ مکان آصف زدہ مشہور ہو گیا تھا ایک عورت کی وجہ سے۔ وہ عورت تمہاری پڑوس کے گھر میں رہتی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھا۔ تم اور تمہاری بیوی مل کے ایک لاش کو دفنا رہے تھے۔ صحن کھودنے کی آواز نے اسے متوجہ کیا تھا اور وہ خاموشی سے سب دیکھتی رہی تھی۔ اس نے لاش کو بھی پہچان لیا تھا۔ مرنے والی عورت، بلکہ قتل کی جانے والی عورت نے قتل سے کچھ دن پہلے اسے ایک خط لکھا تھا۔ وہ بری طرح چونکا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے اسی اطمینان سے اپنی بات جاری رکھی۔ وہ خط بھی دکھا دیا جائے گا۔ مقتولہ نے اس میں سب بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا۔ یہ بھی لکھا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے، اور یہ بھی کہ اسے کس بات کا ڈر ہے۔ اگر ایسا تھا تو اس نے پولیس میں رپورٹ کیوں نہیں لکھوائی؟ میں نے کہا، ایک تو وہ عورت تھی، اکیلی تھی، اس میں ہمت نہیں تھی تھانے جانے کی۔ سچ بات تو یہ ہے کہ آج کل مرد بھی بزدل، خود غرض اور کمینے ہو گئے ہیں۔ قتل اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ لیں تب بھی منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں اور خاموشی میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عورت کی دوسری مجبوری تھی۔ اس کا بیٹا جو ایک حادثے کے بعد سے کوما میں پڑا تھا، مفلوج اور بے ہوش۔ اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ وہ عورت کون تھی۔ اس کا بیٹا مہینوں اسی حالت میں پڑا رہا اور بالآخر مر گیا۔ محلے کا ایک ڈاکٹر اس کا جو علاج کر سکتا تھا کرتا رہا۔ عورت صدمے سے پاگل ہو گئی تھی اور لوگوں کو قتل کی اس واردات کے بارے میں بتاتی پھرتی تھی۔ ظاہر ہے پاگل سمجھ کے اس کی بات پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا تھا، مگر اچانک ایک دن اس نے وہ خط میرے حوالے کر دیا۔ کون سا خط؟ وسیم کی آواز بڑی مشکل سے نکلی۔ وہی خط جو تمہاری مقتولہ بھابی نے لکھا تھا۔ دراصل میں نے پہلے وہ مکان کرائے پر لیا تھا۔ انسانی آوازوں نے اسے متوجہ کیا۔ اس وقت بڑھیا کا بیٹا زندہ تھا۔ وہ کچھ دن بعد مرا۔ اس نے مجھے دیکھا اور معلوم نہیں کیسے ذکر نکل آیا ناصر کا، اس کے باپ کا اور ماں کا۔ اس نے مجھ سے بھی کہا کہ گھر پر آصف ہے، گھر کے مالک کو پھانسی ہو گئی، اس کی بیوی غائب ہو گئی اور لڑکا حادثے کا شکار ہو گیا، مگر مجھے معلوم ہے کہ اس لڑکے کی ماں کو بھی قتل کیا گیا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے جو دیکھا تھا بتا دیا اور وہ خط بھی دے دیا۔ بعد میں اس کا لڑکا مر گیا اور وہ اس کے سوئم سے پہلے ہی غائب ہو گئی۔ پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا نہیں، لیکن وہ خط میرے پاس محفوظ ہے۔ اب تم ساری صورتحال پر غور کرو۔ مکان کا مالک میں ہوں۔ مجھے اپنے گھر کا فرش کھودنے سے کون روک سکتا ہے؟ میرے پاس آدھی کہانی اخباری تراشوں کی صورت میں موجود ہے، ایک خط میں لکھی ہوئی ہے جو مقتولہ کے ہاتھ کی تحریر ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ تمہاری شریک جرم چشمدید گواہ، تمہاری شریک حیات زندہ ہے اور اپنے بھائی کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ رئیس کہیں سے فائل لے آیا تھا۔ اس نے کچن میں چولہا جلا کے اسے پھر گرم کیا اور ہمیں ایسے پیش کیے جیسے وہی صاحب خانہ ہو۔ میں اور وسیم مہمان ہیں۔ وسیم پر جیسے آسمانی بجلی گر گئی تھی۔ یاد ماضی کے حوالے سے اب اس کا واحد مسئلہ اس کی بیوی رہ گئی تھی، وہ بھی اس لیے کہ سالہ تھانے دار تھا۔ اگر وہ عام آدمی ہوتا تو وسیم اسے کب کا طلاق دے کر فارغ کر چکا ہوتا اور بالکل آزاد ہوتا۔ بھائی باوج بھتیجا اور بیوی، سب کا مسئلہ ختم۔ اس کے بعد رام رام جپنا، پرایا مال اپنا۔ ہم تو اس کے دماغ کے کسی دور افتادہ گوشے کا خیال بھی نہ تھا۔ وہ ہمیں بھول چکا تھا اور یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ہم نظر نہ آنے والے سائے کی طرح مسلسل اس کے تعاقب میں ہیں۔
وسیم کے سامنے فرار کے راستے مسدود ہو جانے کے بعد دو ہی راستے کھلے رہ گئے تھے۔ ایک راستہ سیدھا تختہ دار تک جاتا تھا اور دوسرا ہماری شرائط تسلیم کرنے کی مجبوری کی طرف۔ ظاہر ہے پھانسی چڑھنے کا یقین ہی اتنا لرزہ خیز تھا کہ وہ دوسرا راستہ اختیار نہ کرتا تو کیا کرتا۔ بالآخر اس نے کہا، دیکھو میں وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میں کیا؟ میں نے کہا، یہاں ہم ہی ہم ہیں، آگے بولو۔ تم بڑے حرامی ہو، میری باتیں ٹیپ کر لو گے؟ وہ بولا، پہلے رئیس کی تلاشی لے کر اپنا اطمینان کر لو، پھر میری تلاشی لے لینا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی خاص بات کہنا چاہتا ہے، اس کا خوف دور کرنا ضروری تھا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے یہ سب کیا۔ اس نے بالآخر اپنی شکست کا اعتراف کر لیا۔ لیکن تمہاری زبان کیوں رک جاتی ہے بار بار؟ لیکن میں مرنا نہیں چاہتا۔ سب دوسروں کو مارنا چاہتے ہیں، خود مرنا نہیں چاہتے، حالانکہ مرنا سب کو ہے۔ ایک دن میں نے کہا، مجھے پھانسی ہو جائے گی۔ وہ کانپتی آواز میں بولا، انشاءاللہ۔ میں نے کہا، تمہیں بھی اور تمہاری منکوحہ کو بھی۔ اس جہاں کی شریک حیات جہنم میں بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ مجھ سے صاف بات کرو، ایک بار بتا دو کہ تم کیا چاہتے ہو اور پھر میری جان چھوڑ دو۔ میں اتنا آسان حل پیش کر رہا ہوں تمہاری مشکلات کا کہ تم سنو گے تو دم بخود رہ جاؤ گے۔ رئیس بولا، یہ اس وقت بھی دم بخود ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم اپنے ماضی کی طرف لوٹ جاؤ۔ میں نے کہا، اس کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی، کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا کہ اپنی پرانی زندگی کا سلسلہ پھر وہیں سے شروع کر دو جہاں سے ختم ہوا تھا۔ بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی اپنے گھر میں رہو، کھاؤ پیو موج کرو، پوتوں نہاؤ، دودھوں پھلو۔ رئیس بولا، جب بولے گا الٹا بولے گا ابو جہل۔ میں نے کہا، خیر۔ اپنے وسیم احمد عرف گلزار احمد صاحب، یہ ویسے تو مشکل بلکہ ناممکن لگتا ہوگا تمہیں، مگر ہے بہت آسان۔ اب پوچھو کیسے؟ اس نے مجبوراً کہا، کیسے؟ وہ ایسے کہ تم میرا مکان مجھ سے خرید لو جو در حقیقت تمہارا ہی تھا یا ہو گیا تھا۔ اس کے لیے تم مجھے ادا کر دو 5 لاکھ۔ 5 لاکھ؟ اس کے حلق سے کراہ نکلی۔ ہاں، میں تمہیں بلیک میل نہیں کرنا چاہتا، ورنہ کہتا 10 لاکھ۔ آدمی کی حیثیت دیکھ کے بات کرنی چاہیے۔ بہت جائز مطالبہ ہے، رئیس خان نے کہا، مگر 5 لاکھ میں کہاں سے لاؤں گا؟ اس نے فریاد کی۔ میں نے رئیس کی طرف دیکھا، اس کا سوال کا جواب دو۔ رئیس نے سوچ کے کہا، بینک سے لاؤ، اگر گھر میں نہیں ہیں، بینک میں بھی نہیں ہیں تو ادھار لوگ کسی سے۔ سود خور پٹھان ضرور دے سکتے ہیں، بعد میں جو ہوگا اس کی ابھی سے فکر مت کرو، ورنہ چوری کرو، ڈاکے ڈالو، کوٹھے پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے اسے ڈانٹا، بے وقوف یہ مرد ہے تو پھر اس کی بیوی بیٹھ جائے۔ رئیس بولا، اس کا بھائی تھانے دار ہے، اس کی تو عزت ہے۔ میں نے کہا، یار گلزار، ہم مہلت دیں گے تمہیں ہفتے 10 دن کی۔ اس نے صورتحال کی سنگینی کا بخوبی اندازہ کر لیا تھا۔ ابھی فرض کرو میں 5 لاکھ میں وہ گھر تم سے لے لوں۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات۔ میں نے کہا، اس کے بعد تم جاؤ اپنی سسرال اور اپنی بیوی بچوں کو واپس لے آؤ۔ بیوی تمہاری وفادار ہے اور شوہر پرست، ورنہ اب تک تمہیں لٹکوا چکی ہوتی، عدت سے بھی فارغ ہو جاتی اور نکاح ثانی کر چکی ہوتی۔ یہ ناممکن ہے، وہ کمزور لہجے میں بولا۔ سب ممکن ہے جو ہم فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا، وہ شریک حیات ہونے کے ساتھ شریک جرم بھی ہے، تم دونوں کے درمیان پھوٹ نہیں پڑنا چاہیے۔ پھر اس کا بھائی ہے تھانے دار، کسی وجہ کے بغیر بھی تم کو پھانسی چڑھانے کا اختیار رکھتا ہے، مگر صرف اپنی بہن کے خیال سے کچھ نہیں کرتا۔ جب تک وہ تمہارے ساتھ ہے سمجھو کہ تمہاری لائف انشورنس پالیسی ہاتھ میں ہے۔ تم اس گھر میں رہ کے اپنی بابی مرحومہ کے مزار شریف پر روز قرآن خوانی کرو، پھول چڑھاؤ، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ سالہ تھانے دار ہو تو کس کی مجال کے گڑے مردے اکھاڑے، تمہارا صحن کھود کے دیکھا کیسی زبردست اسکیم ہے۔ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ رئیس بولا، پھر بے تکی بات قاضی کا اب کیا کام؟ میں نے کہا، بچے راضی، سالہ تھانے دار راضی، ہم راضی، ہمارا خدا راضی۔ لیکن یہ سب راضی نامہ ہو سکتا ہے صرف ایک ہی صورت میں کہ تم 5 لاکھ میں خود اپنا مکان خرید لو۔ وہ خلا میں گھورتا رہا، اس کے بعد بھی کچھ حرامی ضرور ہوگا،
قسم اللہ کی اس کے بعد معاملہ ختم، ہم ساری عمر تمہاری منحوس شکل نہیں دیکھیں گے۔ رئیس بولا، وہ بات یہ ہے کہ ویسے تو ہم پیسے کو میل سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا، مگر تمہیں وہ مکان مفت تحفے میں بھی نہیں دے سکتے۔ تم سمجھ لو کہ سزائے موت نہیں ہوئی، بس 5 لاکھ جرمانہ ہوا۔ ایک معاہدہ ہو گیا ہے ہمارا، جس کی روح سے ہم پابند ہیں کہ تمہاری سابقہ ازدواجی زندگی پھر شروع ہو جائے، اسی طرح جیسے پہلے تھی۔ اس بیوی سے چھٹکارا پانے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ کلمہ شہادت پڑھو اور سولی چڑھ جاؤ۔ وہ بہت دیر تک خاموش بیٹھا، اپنے ہونٹ کاٹتا رہا۔ وہ اس سوچ میں تھا کہ غیب سے مسئلے کا کوئی تیسرا حل نازل ہو جائے، مگر جو ناممکن تھا وہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر 5 لاکھ اس کے پاس نہ ہوتے تو وہ چیختا چلاتا اور کوشش کرتا کہ ہم یہ رقم کچھ کم کر دیں، 1,00,000 2,00,000 لے لیں، جتنا اس کے پاس ہے سب لے لیں۔ لیکن اس کا ذہن خوف اور صدمے سے معاف ہو گیا تھا، اور وہ شاید مایوسی کا شکار تھا۔ اس کے فرار ہونے اور رپوش ہو جانے کی اسکیم بھی فیل ہو گئی تھی۔ میرے نزدیک یہ احمقانہ کوشش تھی، اس کو جلد یا بدیر ناکام ہی ہونا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو اس شہر سے کیا ملک سے ہی نکل جاتا، مگر نہ جانے کیوں اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ مجھے کچھ سوچنے دو، تھوڑا ٹائم دو، وہ بالآخر بولا۔ سوچنے کے لیے یا بھاگنے کے لیے؟ رئیس نے کہا، یہ ثابت ہو گیا ہے کہ تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ پھر کوشش کرو گے تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا، ہم بھوت کی طرح تمہارے پیچھے رہیں گے۔ بھاگو، کہاں بھاگتے ہو؟ میں نے کہا، ہم نے بڑی مشکل سے تمہیں دوبارہ تلاش کیا ہے، اب ہم تمہیں گم کرنے کا کوئی رسک نہیں لیں گے۔ ہم میں سے ایک ہر وقت ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوگا، تمہیں نظر آئے یا نہ آئے، اور ہمارے علاوہ پولیس بھی تمہاری تلاش میں ہے۔ بشیر چودھری نے سب کو تمہارا نام اور حلیے سے آگاہ کر دیا ہے، اس کی تھانے داری مجھ پر نہیں چلے گی۔ میں نے کہا، دیکھو وسیم، عقل سے کام لو، کب سے تم اپنے ہی اعمال کے جہنم میں عذاب کاٹ رہے ہو؟ کوئی انتہا ہے تمہارے عذاب کی؟ اپنے آپ سے بھلا کون بھاگ سکتا ہے؟ تمہارے ماضی کا اسیب قبر تک تمہارا پیچھا کرے گا۔ تم احساس کی پکڑ سے نکلنے کی کوشش ہلکان ہوتے رہو گے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہاری بیوی ان تمام شیطانی صفات اور فطری خرابیوں کے باوجود جن کا تم مظاہرہ کر چکے ہو، تمہیں اپنا سہاگ اور سر کا تاج وغیرہ سمجھتی ہے۔ وہ کمزور اور بے بس ہے یا بے وقوف ہے، کچھ بھی سمجھ لو۔ وہ دوسری قسم کی عورت ہوتی تو اپنے چنگیز خان بھائی سے کہتی کہ اٹھا لاؤ اسے تھانے میں اور میرے سامنے ننگا کر کے اتنا مارو کہ اس کی چمڑی گوشت سے اور گوشت ہڈیوں سے الگ ہو جائے۔ شاید وہ خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دیتی۔ اس نے زندگی بھر تمہارا ساتھ دیا، دکھ سکھ میں ہی نہیں مجرمانہ عزائم میں بھی وہ شریک رہی۔ اس کا کیا صلہ دیا تم نے؟ اسے ایک طوائف کے چکر میں پڑ کے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ آج بھی تم کو معاف کرنے پر تیار ہے، بلکہ الٹا تم سے معافی مانگنے کی اگر تم کہو گے۔ وہ انتہا درجے کی شوہر پرست عورت ہے، اس نے بھائی کو روک رکھا ہے، وہ طلاق بھی نہیں چاہتی۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ان کے باپ کے ساتھ تمہاری بیوی بن کے رہنا چاہتی ہے، سب کچھ بھول جانا چاہتی ہے۔ جو ہوا آگے مت جاؤ، یہیں سے واپس لوٹ جاؤ اسی زندگی کی طرف، اسی گھر کی طرف۔ تمہیں سب کچھ پھر مل سکتا ہے، وہ سکون، آرام اور خوشی جو کبھی تمہیں حاصل تھی۔ تم نے یہ موقع گنوا دیا تو پھر ممکن ہے وہ عورت بیوگی کا عذاب قبول کرنے پر بھی تیار ہو جائے۔ اس کا رنگ آہستہ آہستہ بدل رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری بات کا خاطر خواہ اثر ہونے لگا ہے۔ یہ بات کی کیا ضمانت ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ میں نے کہا، وسیم عرف گلزار، اس خوش فہمی یا غلط فہمی کو دل سے نکال دو کہ ہم تمہیں کوئی رعایت دے رہے ہیں یا صرف ذاتی فائدے کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ ضمانت تمہاری بیوی سے اور بشیر چودھری سے حاصل کی ہے، اور انہیں یہ ضمانت دی ہے کہ ہم تمہیں واپس لے آئیں گے۔ یوں سمجھ لو کہ ایک مجبور عورت کو بیوہ ہونے سے اور بچوں کو یتیم ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے کچھ دو اور کچھ لوگ کے اصول پر سمجھوتا کر لیا ہے۔ 5 لاکھ میں ہم تمہیں وہ مکان دے رہے ہیں جو گویا جائے واردات ہے اور جہاں سارے ثبوت موجود ہیں، لیکن ہم بہت کچھ اپنے ہاتھوں میں بھی رکھیں گے۔ تم کو اس گھر کا فرش کھود کے لاش کا ڈھانچہ نکال پھینکنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جس دن تم ایسا کرو گے اسی دن پولیس تمہیں رنگے ہاتھوں گرفتار کر لے گی۔
رائٹ، پھر وہ کھاتا ہمارے پاس رہے گا جس کی ایک دستاویز ثبوت کی حیثیت حاصل ہے۔ تم اپنی بیوی کو عینی شاہد سمجھ کے قتل نہیں کرو گے جیسا کہ قاتل کرتے ہیں۔ وہ تمہیں صرف شوہر سمجھتی ہے تو تم بھی اسے صرف بیوی ہی سمجھ کے اس کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرو گے اور اسے کوئی دھمکی نہیں دو گے۔ تمہارے بچوں کو کچھ معلوم نہ ہو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ شرافت سے رہو جیسے پہلے رہتے تھے اور بس، پھر تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ مجھے پلک جھپکائے بغیر دیکھتا رہا۔ بڑے عجیب آدمی ہو تم۔ ہر آدمی کسی نہ کسی زاویے سے عجیب ہوتا ہے، میں نے کہا۔ تمہاری عمر زیادہ نہیں ہے مگر تم عقل اور تجربے کی بات ایسے کرتے ہو جیسے سب کچھ دیکھ چکے ہو، بھگت چکے ہو۔ عقل کا تعلق کبھی عمر سے نہیں رہا اور تجربہ صرف اپنا نہیں دوسروں کا بھی کام آتا ہے۔ میں نے کہا، کیا فیصلہ ہے پھر تمہارا؟ مجھے منظور ہے، میں خود آزاد ہونا چاہتا ہوں، آزادی کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ اب مجھے کسی سے خطرہ نہیں، میں خوش رہ سکتا ہوں جیسے پہلے تھا۔ میں نے جو گنوا دیا تھا کیا سب پھر مل سکتا ہے؟ وہ اپنے چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے رونے لگا۔ ہاں، اس دنیا کی زندگی کی حد تک، میں نے کہا۔ آخرت کا حساب الگ ہے، وہاں جس کا تم پر دعویٰ ہوگا وہ روز محشر کی عدالت میں خود پیش کرے گا۔ میں ظالم کی نہیں مظلوم کی مدد کر رہا ہوں۔ اس کیس میں مظلوم ہے تمہاری بیوی، مظلوم ہیں تمہارے بچے۔ صرف انہی بچوں کی وجہ سے میں یہاں رکا ہوا تھا، ورنہ میں باہر نکل جاتا۔ وہ بولا، ابھی وہ چھوٹے ہیں، بڑے ہو جانے کے بعد وہ ماں سے میرے بارے میں ضرور پوچھتے۔ کیا بتاتی وہ انہیں کہ اس کے سوا تمہارا باپ مر گیا؟ اصل حالات کا علم ہو جاتا انہیں تو خود سوچو کہ ان کی شخصیت کتنی مجروح ہوتی۔ یتیم نہ ہونے پر بھی وہ خود کو یتیم سمجھتے، خود اپنی نظر میں ان کی عزت گر جاتی کہ ایسا تھا ان کا باپ۔ میں نے کہا، خیر ابھی وقت ہے، تم اپنے ماضی کے داغ چھپا سکتے ہو۔ آج کل تم کرتے کیا ہو؟ رئیس نے پوچھا۔ میں امپورٹ ایکسپورٹ۔ وہ بولا۔ رئیس ہنس پڑا، یعنی اسمگلر ہو؟ اس نے خفت سے کہا، اسمگلر بہت بڑا ہوتا ہے، میں مہینے میں 2 بار کچھ سامان لے جاتا ہوں، ہانگ کانگ، سنگاپور یا بینکاک، اور واپسی میں وہاں سے جو لاتا ہوں وہ یہاں سپلائی کر دیتا ہوں۔ یہاں سے کیا لے جاتے ہو اور وہاں سے کیا لاتے ہو؟ اس نے کہا، یہاں سے زیادہ تر ہینڈی کرافٹ اور چمڑے کی مصنوعات وہاں سے لاتا ہوں، سلے سلائے کپڑے، چشموں کے فریم، گھڑیوں کے سیل۔ میرا اپنا اس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا، یہاں سے مال مل جاتا ہے، باہر لگے بندوں ٹھکانے ہیں، وہ ادائیگی کر دیتے ہیں۔ جو میں لاتا ہوں وہ بھی مخصوص دکانداروں کو فراہم کر دیتا ہوں۔ لین دین کا کوئی جھگڑا نہیں، سودے بازی نہیں، ہر بار مجھے 10 سے 15 ہزار بچ جاتے ہیں، ایک بار پکڑا بھی گیا تھا۔ میں نے کہا، ایسے دھندے کرنے والے لائن کلیئر رکھتے ہیں۔